ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے مومنین کی صفات کا ذکر کر دیا تھا۔ مومنین کے اندر ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے سہم جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب مومنین کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو مومنین کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، مومنین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، مومنین کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کل کے درس میں مومنین کی صفات کا ذکر کر دیا تھا، اور ساتھ ان صفات کو جو لوگ اپناتے ہیں اللہ کی طرف سے 3 انعامات ذکر کیے گئے تھے، ان انعامات کا ذکر بھی آپ حضرات کی خدمت میں کر دیا تھا۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل سے سنیں گے، پھر آیات مبارکہ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہوئی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت کے اندر تجارت کا ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب والے تاجر بھی تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے تجارت کے سفر فرمائے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ ان کے غلام کے ساتھ آپ نے تجارت کا سفر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب چچا کے ساتھ بھی کیا ہے تجارت کا سفر فرمایا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت کے سفر فرمائے، اور عرب والے بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ ملک شام کی طرف ان کا قافلہ جایا کرتا تھا، اور اس قافلے کے اندر یہ جو قافلے کی ذکر میں نے کیا ہے ابو سفیان کی قیادت کے اندر علماء فرماتے ہیں 30 یا 40 افراد کا یہ قافلہ تھا، اور فرمایا کہ اس کے اندر مکہ کے سب لوگوں نے تجارت میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی۔ 50,000 دینار اتنا ان کے پاس اکٹھا ہوا، اس کی تجارت کر کے یہ آ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ ملک شام کی طرف گئے۔ ملک شام کا جو راستہ ہے یہ مکہ سے جب ملک شام کی طرف جائیں تو مدینہ طیبہ درمیان میں آتا ہے۔ اگر مدینہ طیبہ درمیان میں نہ بھی آئے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کی جو سرحد ہے آس پاس سے یہ راستہ گزرتا تھا، جس سے لوگ تجارت کرنے کے لیے ملک شام میں جایا کرتے تھے۔ ابو سفیان کی قیادت کے اندر یہ قافلہ گیا، اور اس کے اندر سارے مکے والوں نے کوشش کی ہے تجارت کرنے کی تاکہ ہمیں نفع حاصل ہو جائے۔ ملک شام گیا، جب ملک شام پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ جو مکہ سے شام کی طرف گیا ہوا ہے ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا ہے، اور فلاں فلاں اوقات میں اس نے واپسی آنا ہے۔ یہ اطلاع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، اور ان کو یہ بات کہی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے جو تجارت کے لیے گیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں، جس تجارت کے ساتھ یہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، جس مال کو حاصل کرنے کے بعد یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، کیوں نہ اس مال کو ضائع کر دیا جائے تاکہ یہ ہمیں تکلیف اور نقصان نہ پہنچا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بات فرما دی
کہ جس کے پاس سواری ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، جس کے پاس جو سواری ہے وہ ہمارے پاس چلے۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا ان الفاظ میں کہ جو جانا چاہتا ہے جس کے پاس سواری ہے وہ چلے۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو بہت سارے صحابہ اکرام کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہ رہ گئے، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس سواریاں تھی لیکن دیہات میں تھی، آس پاس کے جو علاقے تھے، دیہات تھے، ان کے اندر سواریاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی ہمیں اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم سواریاں لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر ہو جائے گی، جس کے پاس جو سواری ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیر ہو جائے گی تو وہ لوگ بھی رہ گئے، یعنی وہ صحابہ بھی رہ گئے۔ اب آپ سمجھتے جائیں گے تو بات سمجھ آتی جائے گی۔ دیکھو صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ تجارت کا جو قافلہ ہے اس پر حملہ کرنا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی لڑائی کی نیت نہیں تھی، صرف یہ مقصد تھا کہ وہ لوگ ہمیں تکالیف پہنچاتے ہیں ان پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ مستقل تیار ہو کر نہیں گئے بلکہ ایسے ہی نکل گئے۔ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ باہر نکلے، ایک مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ اب دیکھو گنو کتنے افراد ہیں ہمارے ساتھ۔ جب گنتی کی گئی تو 313 تھے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ تو جب آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی 313 افراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھ تھی۔ آپ حضرات نے واقعہ پڑھا ہے پہلے سپارے کے اندر، طالوت اور جالوت کا واقعہ، پہلے سپارے میں نہیں شروع کے سپاروں کے اندر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، کیونکہ وہاں بھی 313 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اچھا ہو گیا، یہ تعداد جو ہے 313 یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جس راستے سے وہ آ رہا تھا اس نے راستہ تبدیل کیا، ساحل کا علاقہ، ساحل کا راستہ لیتے ہوئے اس نے دوسرا راستہ تبدیل کیا اور ایک شخص کو کچھ اجرت دی۔ اجرت دینے کے بعد اس کو کہا کہ آپ سانڈنی پر سوار ہو جائیں، ایسی سانڈنی جو تیز رفتار ہو، اور آپ مکہ میں جا کر اعلان کر دیں کہ صحابہ اکرام ابو سفیان کے قافلہ پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا ہماری مدد کے لیے آؤ۔ فرمایا کہ جب اس شخص کو تیار کیا گیا، وہ شخص اونٹنی پر سوار ہوا۔ اب اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد اس نے اونٹنی کے ناک کو پھاڑ دیا، اونٹنی کے کانوں کو پھاڑ دیا، اپنے کپڑوں کو آگے پیچھے سے پھاڑ دیا۔ یہ اس زمانے کے اندر خطرے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ جب آدمی خطرے میں ہوتا تو وہ اپنی سواری کا یہ حالت کر لیتا اور اپنی حالت بھی یہی کر لیا کرتا تھا، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ کوئی خطرے کی بات ہے اور جلد از جلد سارا کے سارا انتظام ہو جائے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ فوجیں جنگ کے دوران کوئی خاص قسم کا ایک ہوٹر ہوا کرتا ہے، یا آج کے زمانے میں خاص قسم کا سارن ہوا کرتا ہے، جب وہ سارن بجتا ہے تو سب فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ خطرے کی علامت ہے۔ جنگوں کے معاملات آج کے دور میں بھی یہی ہیں اور اس وقت بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ سوار ہوا اور جلد از جلد وہ مکہ میں پہنچا۔ مکہ میں جانے کے بعد اس نے کہا کہ صحابہ اکرام ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر تم جو ہیں اپنا قافلہ بچا سکتے ہو تو جلد از جلد اس کی مدد کے لیے آؤ۔ تو کہا گیا ہے کہ جب مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ محدثین شارحین نے لکھا ہے، فوراً 1000 نوجوان تیار ہو گئے اور سارے کے سارے سرداران قریش اس کے اندر موجود تھے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں آ سکا، اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو بھیجا، خود وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ 1000 نوجوان کی تعداد کیا ہو گئی بھائی؟ تیار ہو گئی۔ اب وہ مکہ سے باہر نکلے صحیح طرح اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر، بالکل تیار ہو کر، اور بڑی خوشی کے اندر نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پاس 60 گھوڑے تھے، اسی طریقے سے 100 اونٹ ان کے پاس تھے، اسی کے طریقے سے 600 زریں ان لوگوں کے پاس تھی جو مکہ سے آ رہا تھا، دوسرا قافلہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا، اور خوشی مناتے ہوئے آئے۔ فرمایا کہ جب مکہ سے باہر نکلے تو ابو جہل نے 10 اونٹوں کو ذبح کیا، ہر مقام پر 10 اونٹ ذبح کرتے آئے، کھاتے ہوئے آئے، اور اسی طریقے سے شراب اپنی ساتھ لے کر آئے، گانے بجانے والی عورتیں اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو اس لیے ساتھ لے کر آئے تاکہ کوئی نوجوان نہ بھاگے، اگر بھاگے گا تو یہ عورتیں اس کو کیا دلائیں گی بھائی؟ غیرت دلائیں گی۔ اس قسم سے ناچتے کوچتے عیاشی کے اندر کھاتے ہوئے کیا ہے بھائی
میدان بدر کی طرف آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے اطلاع بھیج دی ابو جہل کو کہ میرا قافلہ تو بحفاظت بچ گیا ہے، لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اب لڑائی کا تو موقع ہی نہیں رہا، ہم بالکل کیا ہے بحفاظت واپس آ گئے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، آج تو انتقام کا دن ہے اور آج تو بالکل پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ہم میدان بدر کے اندر جائیں گے اور ہم ضرور لڑیں گے۔ میدان بدر کے اندر جا کر بھی انہوں نے کیا کیا بھائی، 10 اونٹوں کو ذبح کیا اور 10 اونٹوں کو کھایا، اس طریقے سے انہوں نے جشن منایا۔ اب بدر جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، کچھ آبادی ہے، مدینہ سے 100 میل فاصلے سے تھوڑا سا کم فاصلہ ہے بدر کا۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ میدان بدر میں ضرور جاتے ہیں۔ اب بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ایک شخص کا نام تھا بدر، اس بدر نے اس بستی کو آباد کیا تھا، اس وجہ سے اس بستی کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام تھا اور وہیں سے اس کی جگہ کی جو آبادی ہے اس کا نام بدر کیا ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جو تجارت والا قافلہ تھا وہ تو کیا ہو گیا، چلا گیا بحفاظت۔ اب جو دوسرا قافلہ ہے نا جو اسلحے سے لیس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اب وہ آ رہا ہے۔ اب جب آپ کو یہ بات پتہ چلی، اب صحابہ اکرام تو کوئی تیاری کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے جو کیا ہے بھائی تجارت کا تھا، اور ایک دوسری جماعت تھی جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے آ رہی تھی، وہ اسلحہ سے بالکل لیس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ایک لشکر مکہ سے آ رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے افراد شامل ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے۔ صحابہ اکرام سے کیا کیا بھائی، مشورہ۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام کہنے لگے، جن کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دیگر کچھ صحابہ بھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمارا مقصد تو قافلے پر حملہ کرنا تھا، قافلہ جو ہے وہ صحیح سالم واپس جا چکا ہے، لہٰذا ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ واپس ہو جانا چاہیے۔ مشورہ ہے، اب صحابہ سے مشورہ لیا اور صحابہ اکرام نے کیا دیا بھائی، مشورہ۔ لیکن ایک جماعت کہنے لگی کہ نہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر، حضرت مقداد کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، ہم لڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، لڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ان تین حضرات کا مشورہ آ گیا۔ یہ تینوں حضرات کون تھے بھائی؟ مہاجر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہماری جان حاضر ہے، ہم بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ جو بات کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے فرمایا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے کیا دو بھائی، مشورہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کن کی طرف تھا بھائی؟ انصار صحابہ اکرام کی طرف تھا۔ انصار انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مدینہ میں رہ کر صحابہ اکرام مہاجرین کی کیا کی بھائی، مدد کی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، اور مہاجر کنہیں کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے کو، کیونکہ جو صحابہ ہجرت کر کے آ گئے تھے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، بیویاں چھوڑ دی، بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی کھیتیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ اکرام جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جنہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی خوش دلی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے کر اپنے بھائی مہاجر کو دے دی، مواخات قائم کر دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو کیا بنا دیا بھائی؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ کتنی قربانی دی انصار صحابہ اکرام نے کہ مہاجرین کو بالکل کسی قسم کی تکلیف نہیں آئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے گھر، اپنے زمینیں کن کو دے دی؟ مہاجرین کو دے دی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انصار کا معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ میں آپ رہیں گے اور مدینہ میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینہ سے باہر ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ یہ انصار صحابہ اکرام کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کے ساتھ۔ اب چونکہ مدینہ سے باہر نکل کر آ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد یہ تھا کہ انصار صحابہ میں سے کوئی بات کرے پھر بات بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، سردار تھے، وہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے رائے لینا
چاہتے ہیں، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے۔ مہاجرین کہتے ہیں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، انصار صحابہ خاموش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ کسی طریقے سے انصار بھی بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، کیا سردار تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو آپ نے کہا ہم نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم اس طرح نہیں بنیں گے جس طرح بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑے، اگر آپ ہمیں حکم بھی دیں گے کہ دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دینے ہیں، ہم آپ کی تابعداری کے اندر گھوڑے دوڑا دیں گے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، تو آپ کیا فرمانے لگے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی۔ دو جماعتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک جماعت تو وہ ہے جو تجارت والی تھی، ابو سفیان والی، اور ایک جماعت وہ ہے جو ابو جہل کی قیادت میں لیس ہو کر آئے تھے لڑنے کے لیے۔ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالی ہماری لڑائی کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا انشاءاللہ العزیز کامیابی بھی ہوگی۔ تو صحابہ کرام، اب یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آگے کچھ واقعہ پھر آگے چلتا رہے گا، ان آیات کا ترجمہ دیکھیے، اب بات آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا۔ گھر سے مراد کیا ہے بھائی؟ مدینہ طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر آئے، بالکل حق کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہے مدینہ طیبہ سے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بلا شبہ مومنین کی ایک جماعت پر گراں گزر رہا تھا۔ مومنین کی ایک جماعت سے مراد وہ صحابہ کرام ہے جو کہہ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ نہیں لڑنا جو مکہ سے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ لڑنا ہے کیونکہ ہماری تیاری نہیں۔ یہ گراں گزر رہا تھا مومنین کی ایک جماعت پر۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ وہ اتنے سارے لیس ہیں، ہماری تیاری نہیں ہے، ہم اسلحہ لے کر نہیں آئے، تو ہم مکے والوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھتے جانا کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ اکرام بزدل تھے، نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو صحابہ اکرام کیا ہوئے بھائی؟ تیار ہوئے۔ مشورہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ کہ اس ابو سفیان کے قافلے کو ملنا ہے، ان کے ساتھ نہیں فرمایا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صحابہ تیار ہو کر جاتے۔ تو بعض صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے بلکہ قافلے پر حملہ کرنا تھا، وہ گزر چکا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت، أَنَّهَا لَكُمْ، ایک جماعت تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم خواہش کر رہے تھے کہ جو جماعت شوکت والی نہیں ہے، تَكُونُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس جماعت کے ساتھ لڑائی ہو جو تجارت والی ہے، اور اس جماعت کے ساتھ نہ ہو جو اسلحے سے لیس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ جس جماعت کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے کا مطلب یہ ہے تم ہی کامیاب ہوگے۔ آگے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت فرما دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ تم لڑو انہی کے ساتھ جو اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہیں، تاکہ ان کفار کی کیا ہو جائے بھائی؟ جڑ کٹ جائے، کیونکہ میدان بدر کے اندر جڑ کٹ گئی ان کی۔ آگے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو باطل ہونا ثابت کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ یہ مجرموں کو کیا تھی بھائی؟ جو مکہ سے آئے تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا کیا ہے بھائی؟ ثابت ہو جائے۔ انشاءاللہ باقیہ واقعہ جو ہے وہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔